شب جمعہ ہے، مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اہل ولایت و مودت و محبت تھے، ان سب کے لیے دل سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقیت اللہ العظم امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال الامام حسن بن علی علیہ السلام من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ صلوات۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ تمام مومنین کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہمیں مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ تمام اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں یہ 6ٹھی گفتگو ہے۔ یہ ہے کہ سمندر، بلکہ کئی سمندر اگر موجود ہوں تو وہاں
کنارے پہ کھڑے ہو کے 10 دن میں یا 8 دن میں انسان کتنا پانی پی لے گا؟ کتنا مثلا پانی پیے گا؟ کیونکہ اس کے لیے وقت چاہیے. اگر ہر وقت ہی پیتا رہے 24 گھنٹے ہی تو پھر بھی کتنا پی لے گا؟ اس کے ظرف کو بھی دیکھنا ہے کتنا ہے اور سمانے کو بھی دیکھنا ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ سمجھیں کہ ہم ایک ایسے سمندر کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو بحر بیکراں ہے، یعنی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یہ جو ظاہری سمندر ہے اس کا پھر بھی کوئی نہ کوئی کنارہ موجود ہے. لیکن امام حسن وہ ذات ہے علم میں کہ جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایک نکتہ ہے مثلا مجلس میں، نہیں، خدا کی قسم میں پوری طاقت اور پورے دل اور پورے عقیدے سے یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہ ایک میں نے بات پڑھی ہے اور میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، میں بھی خوش ہوں آپ بھی خوش ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ اپنی دل کی جو طے ہے اس کے اندر سے جو میں نے درک کیا ہے اپنی کم معرفتی کے ساتھ، وہ میں عرض کر دوں کہ اس میں نے جا کے دیکھا ہے کہ آج انشاءاللہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ امام حسن نے کیا گل کھلا دیے ہیں. اصلا تصور میں نہیں تھا. جب میں نے ان روایتوں کو پڑھا تھا، خدا کی قسم میں کتاب بند کرتا تھا، ایک عجیب وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی کہ صلوات منہ سے خود نکلتی تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام کی عظمت کے لیے، امام کے شرف کے لیے، امام کے علو علمی کے لیے بے ساختہ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ عمدن نہیں ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو وادار کرتا ہے انسان، مجبور کرتا ہے کہ صلوات بھیجو، نہ، جملہ پڑھتا تھا تو صلوات نکلتی تھی خدا کی قسم. انشاءاللہ آپ سنیں گے تو یقیناً کیفیت آپ پہ بھی طاری ہوگی. یہ لہٰذا آج جو گفتگو ہے سمجھے پورے عشرے یا 8 دن کی جو گفتگو ہے لب لباب ہے اس کا. اگر خدا نے مجھے ہمت دی امام حسن کے صدقے میں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا آج کی گفتگو میں. معرفت کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی. معرفت کے بارے میں آج بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. میں کل معرفت ثابت اور متغیر کے بارے میں عرض کیا تھا. آج عرض کرتا ہوں کہ معرفت کی اور بھی بہت سے درجے ہیں. آپ کیونکہ چاہتے ہیں کہ وہ بات آپ کو ملے جو کہ عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں آپ کو فائدہ دے. باقی تھیوریز آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. معرفت حاصل کرنے کا سورس جو ہے، مین منبع جو ہے، وہ کیا ہے انسان کا، وہ کون سا ہونا چاہیے؟ پرسوں میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اس کی طرف، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک گفتگو آپ کے لیے بوجھ محسوس نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو عرض کر دوں میں. لیکن ایک یہ لطف کریں کہ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں ضرور آپ، کیونکہ میرا مزاج ایسا ہے کہ تاثرات مجھے لینے پڑتے ہیں، فیڈ بیک ہوتی ہے، ورنہ داد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف پتہ چلتا رہے کہ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ معرفت کا جو مین سورس ہے وہ ایک قرآن ہے. ایک تو بات آپ نے سنی بھی ہے، سادہ بھی ہے. 2 چیزیں معرفت میں آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک چیز ہے معرفت میں جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ مولانا نے بھی فرمایا حدیث میں بھی کہ علم ہے. علم پہلی سیڑھی ہے معرفت کی. اور دوسری بات ہے عمل. کون سا عمل؟ ایک خاص عمل ہے. ہر عمل نہیں کہہ رہا، جیسے عمل کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، مراد ایک خاص عمل جو میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اگر آپ معرفت کے اس درجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ معرفت ہونی چاہیے، تو آپ سب سے پہلے قرآن کو جتنا ہو سکے ترجمے کے ساتھ پڑھیں.
خالی قرآن پڑھنا ثواب ہے. اسی کتاب میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سے میں حفظ کا تقاضا نہیں کرتا، حفظ کرنا ہے کرو، ثواب ہے، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ قرآن کو غور و فکر سے ایک آیت پڑھ لو گے پورے قرآن حفظ کرنے سے بھاری ہو جائے گی. غور کرو، اس پہ تدبر کرو، تفکر کرو. آپ طے کر لیں کہ مولا حسن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ روز ایک آیت ضرور پڑھیں گے اپنی زندگی میں ترجمے کے ساتھ. پوری زندگی کو مزین کر لیں، میں پورا صفحہ نہیں کہہ رہا، ایک آیت، چاہے وہ چھوٹی ہو، وہ آپ کی قسمت ہے، صفحے میں جو آ جائے. صبح اٹھیں، نماز کے لیے جب نماز سے جو ہے تعقیبات سے زیارت سے آپ فارغ ہو جائیں، بیٹھ جائیں، قرآن سامنے رکھیں، صفحہ کھولیں، جو ایک آیت سامنے آ جائے وہ ضرور پڑھ لیجئے گا اس کا ترجمہ. دوسری بے شک دیکھیے گا بھی نہیں. 6000 کچھ آیتیں ہیں، 666 غلط ہے، اتنی نہیں، کم ہے اس سے، مشہور ہے البتہ یہ کچھ 200 یا کچھ اس طرح ہے. اب آپ دیکھیں، یہ کہیں گے یہ بھی میں نے غلط قرار دے دیا، یہ حقیقتاً ایسا ہے. اچھا یہ ہے کہ اس میں سے ایک آیت روز آپ پڑھیں گے، 365 دن ہے. اس کو آپ تقسیم خود ہی آپ کر لیں، میں حساب کتاب میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں دینا چاہتا. ایک مدت کے بعد پورا قرآن ترجمے کے ساتھ آپ کے ذہن میں اترا ہوگا انشاءاللہ. اس میں سے 50%، 60%، 40%، 30%، 10% تو رہے گا نا ذہن میں. اگر بہت ہی کم حافظہ ہوں گے تو کم از کم 2-4% تو رہے گا نا. اگر کچھ بھی نہ ذہن میں رہے، کم از کم یہ تو ہے نا قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ تیری کتاب کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور سمجھ کے پڑھا ہے میں نے. نہیں تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جائیں گے، خدا ایک سوال کہے گا میری کتاب کو پڑھا ہے تم نے؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہاں پڑھا ہے. خدا کہے گا کیسے؟ قاری سے لے کر آخر تک پڑھتا رہا ہوں، روز تلاوت کرتا تھا. کہا وہ تلاوت ہے، اس کا ثواب تمہیں ملا ہے، میں نے پڑھنے کا کہا ہے کہ اس میں کیا حاصل کیا تم نے، کچھ سیکھا اس سے. تلاوت کرنا ثواب ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا واجب ہے. تلاوت کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے، اور اس کو سمجھنا واجب ہے. رسول نے کہا تھا نا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، ان سے تمسک رکھنا. تمسک سے کیا مراد ہے؟ کہ غلاف میں رکھنا اسے، تلاوت کرنا اس کی نہ، مراد ہے اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے پیچھے چلنا. لہذا عزیزان محترم، ایک منبع معرفت قرآن ہے. اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، بوجھ والا بھی طریقہ نہیں ہے یہ کہ آپ کے مولانا نے بڑا لمبا چوڑا ہمیں بتا دیا، نہیں. اس کے بعد دوسرا، دعائیں، زیارتیں اپنی زندگی میں اس طرح قرار دیں. آپ زیارت پڑھنے کی بات میں پھر نہیں کر رہا، جیسے قرآن کی تلاوت کا حکم اور ہے، ثواب ہے، اسی طرح زیارت کی قراءت کرنا بھی ثواب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قراءت کریں، اسی طرح دعاؤں کی قراءت ثواب ہے. خدا کی قسم قرآن کی کل تفسیر جو ہے وہ دعاؤں میں اور زیارتوں میں ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. دعا جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا مفہوم یہ آتا ہے مانگنا. یہ نکال دے ذہن سے آج کے بعد. مانگنا کیا؟ دیا تو ہے انہوں نے. جب علی کا دروازہ مل گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ جب حسین کا دروازہ مل گیا، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ وہ تو ہماری بے لیاقتی ہے کہ ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے. وہ ہماری مشکل ہے، ہمارا نقص ہے. ہمیں مل گیا ہے الیوم اکملت، یعنی تمام نعمتیں مل گئی ہیں آپ کو. نعمت ولایت جس کو مل گئی اس کو ہر نعمت مل گئی، اس کے بعد نعمت رہتی نہیں ہے. ہم متوجہ نہیں ہیں. دعا مانگنا نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر پہ کہ دعا منبع معرفت اہل بیت ہے.
کبھی موقع ملا تو میں نے اس سال سوچا تھا کہ میں یہ اشرا پڑھوں عنوان، لیکن میں نے بعد میں تبدیل کیا اسے کہ وہ دعائیں جو رسول نے فقط علی کے لیے کی ہیں، اور وہ دعائیں جو علی نے فقط رسول کے لیے کی ہیں، اور وہ دعائیں جو ایک ایک معصوم کے لیے رسول نے کی ہیں اور ایک ایک معصوم نے ایک دوسرے کے لیے کی ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ دعا اصل میں کیا ہے؟ میں زیادہ اس پہ وقت نہیں دینا چاہتا، ایک منزل پہ آپ کو لے جانا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اہل بیت کے ذہن میں اور دل میں جو معرفت خدا تھی اس کا بیان دعائیں ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں علی کی معرفت کہاں تھی، حسن کی معرفت کہاں تھی، کس سطح کی تھی، آپ دعائیں پڑھ لیں۔ خدا کی قسم، بے شک طرز نہ آتی ہو نہ پڑھیں، عربی نہیں آتی نہ پڑھیں، اس دعاؤں کے 2-4 جملے روز اردو میں ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو کیا کچھ ملتا۔ اللہ کرے کہ علماء کو خدا زندگی دے کہ اب کام ہو رہا ہے کہ ان کی شرح لکھی جائیں، ترجمے کافی نہیں ہوتے، رٹے لگانے کافی نہیں ہوتے، یہ ایک منزل ہوتی ہے، وہ بچہ بھی صفحے دیکھ رہا ہوتا ہے باقی کتنے ہیں۔ یہ عشق کی منزل نہیں، دعا عشق ہے۔ اگر عشق اہل بیت کو کوئی دیکھنا چاہے، معرفت اہل بیت کو کوئی دیکھنا چاہے، توحید اہل بیت کو کوئی دیکھنا چاہے، فضیلت اہل بیت کو کوئی دیکھنا چاہے، علم اہل بیت کو کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دعاؤں میں دیکھ لے۔ اور اس کے بعد زیارتوں کے جملے عجیب و غریب جملے ہیں۔ آپ کے اوپر میں عرض کرتا ہوں، زیارت جامع کبیرہ منار معرفت اہل بیت ہے۔ جو چاہتا ہے نا کہ میں بیٹھے بیٹھے گھر میں علی سے دل جوڑ لوں، حسن سے دل جوڑ لوں، آپ کیونکہ کل بھی سوال آیا تھا کیسے کانٹیکٹ ہو ہمارا ائمہ سے، یقین کریں زیارت جامعہ کے 2 جملے کر کے روز پڑھیں، دل سے پڑھیں۔ زیارت جامعہ کا اپنا تکوینی اثر ہے، بنیادی اثر ہے۔ جب بھی انسان جامعہ کبیرہ پڑھتا ہے اس کے دل میں معرفت اہل بیت ایسے نازل ہوتی ہے جیسے جبرائیل کے ذریعے رسول کے قلب پہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ طریقہ ہے معرفت تک پہنچنے کا۔ باتوں سے معرفت نہیں آئے گی، آنے جانے سے معرفت نہیں آئے گی، محفلوں سے معرفت نہیں آئے گی، تنہائی میں یہ کام کیجئے گا۔ ویسے ثواب کے لیے مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، زیارت پڑھیں، دعا پڑھیں، سب کچھ کریں، ثواب ہے، لیکن اگر معرفت کے درجے پہ پہنچنا ہے، اس مسجد میں آ کے بھی بلوہ عام میں بھی اگر تنہائی میں جانا ہے، بیٹھے سب میں ہوتا ہے انسان، بعض کا سب میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہ تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ اگر اس تنہائی میں آپ نے جانا ہے، نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، اس فلاں گھر آ کے فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں وہ کر رہا تھا، وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، وہ ایسے دیکھ رہا تھا، اس میں وقت گزر جاتا ہے۔ اور اگر اسی بلوہ عام میں جہاں سے اس وادی میں آپ نے سیر کرنی ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ان چیزوں سے اس طرح اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ کبھی اس سے جدا نہ ہو۔ قرآن، زیارات اور دعائیں، یہ تینوں چیزیں ہیں جو آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھولتی جائیں گی۔ معرفت آپ کی بڑھتی جائے گی، ائمہ کا آپ سے کانٹیکٹ ہو جائے گا، رابطہ ہو جائے گا آپ کا۔ اسی لیے یہ تھا تھیوریٹیکل، یعنی تھیوری کے اعتبار سے کام۔ اسی کو عملاً اہل بیت نے کہا کہ ہماری زیارت کے لیے آنا، یعنی اگر کوئی کتاب پڑھے اس کا اثر نہ ہو، اسے سمجھ نہ آئے، اسے پتہ نہ چلے، تو کہا اٹھ کے کربلا آ جانا، کہا نجف آ جانا، کہا سامرا آ جانا، کہا کاظمین آ جانا، کہا مدینہ آ جانا، کہا مشہد مقدس آ جانا، قم آ جانا، شام آ جانا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہا کہ کسی کو اگر سمجھ نہیں آتی، عربی نہیں آتی، دل نہیں کرتا، ٹائم نہیں ملتا، تو آنا تو صحیح ہمارے پاس۔ یہ پریکٹیکل طریقہ ہے معرفت حاصل کرنے کا۔
یہ یاد رکھیے گا، ائمہ کو شوق نہیں کہ ہم ہجوم لگا دیں اپنے دروازوں پہ، نہیں، ان کے دروازوں پہ تو ملائکہ کا ہجوم ہوتا ہے. بلکہ امام فرماتے کہ جب تم لوگ آتے ہو تو ملائکہ کو ہم کہتے ہیں جگہ دے دو ان کو. یہ روایات میں ہے کہ جگہ دے دو ان کو، پیچھے ہٹو، یہ ہم سے ملنے آ رہے ہیں، ہمارے لیے آ رہے ہیں یہ. تو اس لیے کیا کہا کہ تم ہمارے پاس آ جانا، اپنے آپ کو ذریعوں سے مس کرنا، مس تک نہ رہنا. جب آؤ گے تو ہم سے مانگنا، صدق کے دل سے مانگنا، مال نہ مانگنا ہم سے، ہم ہی دیتے ہیں تمہیں. ہم سے کیا مانگنا؟ ہم سے ہم مانگنا. جا کے زری کو پکڑ کے نہ کہنا میرا بیٹا مریض ہے، بیٹی مریض ہے، فلاں مریض ہے، وہ بھی دیں گے ہم، اس کو پرائرٹی نہ دینا. پہلا جو سوال کرنا ہمارے دروازے پہ آ کے ہم سے ہم کا سوال کرنا، کہنا مولا کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے. اگر آپ مل گئے تو سب کچھ مل جائے گا، اگر سب کچھ مل گیا آپ نہ ملے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. لہذا ائمہ نے اسی لیے بلایا ہے. اور آپ دیکھ لیں دشمن جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے یہ بدعت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچھ بھی نہیں، علمی بحث نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو، میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں. یہ نہیں ہے کہ علمی بحث ہے کوئی، کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ علمی بحث نہیں ہے، یہ روایتوں کی بحث نہیں ہے، یہ بدعتوں کی بحث نہیں ہے. بحث کیا ہے کہ اگر یہ پہنچ گئے ایسا نور لے آئیں گے کہ ہمیں شکست ہو جائے گی. اس کو ڈال کس میں دیا ہے؟ زبانوں پہ، کتابوں میں، حدیثوں کو، آیتوں کو لے آیا اس میں، کیونکہ مزاج ایسا تھا لوگوں کا. یہ حقیقت تک آپ پہنچے ہیں. بحث کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اگر بحث ہوتی کوئی جان ہوتی اس بحث میں، اس لیے فضول ہے یہ بحث. مشکل کیا ہے؟ اگر میں اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں تو دشمن کو کیا تکلیف ہے؟ درد مجھے ہو رہی ہے، اس سے ہو رہی ہے. یا علی، تکلیف کیا ہے اس کو؟ ہاتھ مارنے کی تکلیف ہے؟ کوئی شرم ہے؟ لوگ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں منع کیا جاتا؟ میں نے اپنے آپ کو ہاتھ مارا، میکسیمم ہاتھ ہی مارا ہے نا، کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا. شراب سے نعوذ باللہ اگر دیکھا بھی جائے، کوئی مار بھی دے، قتل خودکشی کوئی کر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ خودکشی والے کو کوئی نہیں کچھ کہتا، ہم ہاتھ مارتے ہیں تو اس کو. اگر درد دین ہوتا، سمجھے آپ، اگر درد دین ہوتا، بدعت اور غیر بدعت کی بحث ہوتی تو خودکشی والے کو پہلے فتویٰ آتا. درد دین نہیں ہے، پیچھے کچھ اور ہے. پیچھے کیا ہے؟ انقطاع معرفت، کہ معرفت نہ لے لے یہ ہاتھ مار کے سینے پہ، یہ ادھر جا کے معرفت نہ لے لے، یہ اس سے متوسل نہ ہو جائے، اس کا کانٹیکٹ نہ ہو جائے. کیونکہ اگر اس کا کانٹیکٹ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو بیکار ہو جائیں گے، فضول ہو جائیں گے. یہی درد ہے. سمجھ گئے آپ؟ میں نے ساری بحث کو، آپ نے بہت بحثیں سنی ہوں گی، اصل مشکل یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کا عزم یہ ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ بالکل اس کے برعکس اپوزٹ ہونا چاہیے کہ جتنا معرفت سے روکو گے اتنا معرفت کی طرف جائیں گے، اتنا سیر کریں گے اس معرفت کی طرف. اب میں آپ کی زحمت کو اس موضوع سے نکال کر اس معرفت کی طرف لے کے جانے لگا ہوں کہ میں قربان ہو جاؤں امام حسن کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد. امام خدا کی قسم مجھے ترجمہ کرنے میں بڑی بڑی دیر لگتی ہے. دیکھیں آپ ذرا کتنا مجھے عربی کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے، اور خدا مجھے ہمت دے کہ میں امام کا یہ خط سناؤں آپ کو.
عجیب سرور آتا ہے میرے دل میں. ایک صحابی جن کا نام ہے اسبغ بن نباتہ، انہوں نے یہ روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جندب الطئی ایک فرد کا نام ہے، اس نے مولا کو خط لکھا. مولا کو کہتا ہے کہ مولا میں دنیا کی علائش کی وجہ سے، جیسے ہم بھی غرق ہیں دنیا میں، مسائل کی وجہ سے، حوادث کی وجہ سے، کمیوں کی وجہ سے آپ کی معرفت اپنے دل میں کم ہوتی دیکھ رہا ہوں. یہ بھی ایک بڑا نکتہ ہے کہ جہاں دنیا ہوگی وہاں معرفت اہل بیت کم ہونی شروع ہو جائے گی. اور بڑا مومن تھا جس نے اتنی شجاعت کی ہے کہ مولا کو اپنی مرض کے بارے میں لکھا ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تھوڑی سی درد ہو تو کہتے ہیں سر میں درد ہے، شرماتے نہیں ہیں وہاں پہ. اور اگر دل درد سے بھرتا جائے تو وہاں ہم خاموش رہتے ہیں. اولاد کے بھی پردے ڈالتے رہتے ہیں، اس کو نہیں آتا قرآن مسئلہ نہیں ہے، خیر ہی ہے. اس کو نہیں پتا اہل بیت کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو فزکس تو آتی ہے نا، اس کو کیمسٹری تو آتی ہے نا، اس کو بایو تو آتی ہے نا. خدا کی قسم یہ حیف ہے ہمارے لیے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا کیا فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں میں فکری طور پہ اور اعتقادی طور پہ ضعیف ہو رہا ہوں. مولا کہتے ہیں اچھا تو نے اچھا کیا کہ ہمارے دروازے پہ آئے ہو، اور یہی حق تھا تمہارا، کیونکہ ہم موجود ہیں، ہم تمہارا مداوا کریں گے. مولا فرماتے ہیں مولا نے خط لکھا. پھر اس کو یہ خط میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور خط کی ارزش روایت سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مولا نے لفظ بلفظ لکھا ہوتا ہے. ممکن ہے روایت میں راوی کا کلام شامل ہو جائے یا لفظ ادھر ادھر ہو جائے یا بھول جائے یا مسائل آ جائیں، لیکن خط خط ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. مولا فرماتے ہیں ان محمدن، پوری روایت آج نہیں پڑھوں گا میں، آدھی پڑھوں گا. ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ، بلند آواز میں درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. کان امین اللہ فی ارضہ، رسول کون تھے؟ اللہ کے امین تھے، امانت دار تھے. یعنی اللہ کی اگر امانت دیکھنا چاہتے ہو تو وہ رسول کے پاس ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان قبض محمد، جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے، وَقُنَّا، ہم اہل بیت ہی، ہم اس کے اہل بیت ہیں. فَنَحْنُ أُمَنَاءَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، ہم اللہ کے امین ہیں روئے زمین پہ. ہم کون ہیں؟ اللہ کے امین ہیں. یہ بتایا کہ میں یہاں جملہ الٹا نہیں بول سکتا کیونکہ مقام بہت بلند ہے. امین جو ہوتا ہے وہ امانت کو پہنچاتا ہے. آپ کے ذہن میں ہے امانت انہوں نے تو پہنچا دی ہماری تک، ہم نے نہیں پڑھا اسے اگر تو کیا ہوگا؟ ان کو سوال نہیں ہوگا، انہوں نے امانت کو پہنچا دیا ہے. لیکن ہم سے سوال ہوگا تم نے امانت کو لیا ہے یا نہیں لیا ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. عندنا علم المنایا والبلایا، کہ ہمارے پاس ہر رحمت کا علم ہے اور ہر مصیبت کے بارے میں ہمیں پتا ہے. یعنی تک قیامت جس باب سے، جس در سے رحمت آ سکتی ہے اس در کا بھی ہمیں پتا ہے، اس راستے کا بھی ہمیں پتا ہے، اس رحمت کا بھی ہمیں پتا ہے، ہمیں علم ہے. اور اسی طرح ہر مشکل کا بھی ہمیں پتا ہے، اور ہر مشکل کشائی بھی ہمیں آتی ہے. جس کو مشکل کا پتا، مجھے آپ نے ایک مشکل بتائی، مجھے پتہ ہی نہیں مشکل کیا ہوتی ہے، تو میں تو عاجز ہوں نا مشکل کشائی میں. کیوں علی نے کہا تھا، ائمہ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے ہمارے دروازے پہ آ جانا؟ اس لیے فرمایا تھا کیونکہ ہر مشکل کا انہیں علم تھا، انہیں علم ہے ہر مشکل کا. جب آپ زبان پہ بھی نہیں لاتے تو ان کو علم ہوتا ہے، وہ مشکل کو دور کر دیتے ہیں آپ. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ، ہم لوگوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ یعنی میں پہلے دن سوال کیا تھا کہ ائمہ کی معرفت کیسی ہے لوگوں کی نسبت، یعنی ہم کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا جھانکتے ہیں نعوذ باللہ؟ کیا دیواروں سے دیکھتے ہیں؟ کیا کان لگا کے سنتے ہیں؟ وہ کچھ اور لوگ تھے.
جن کو ان چیزوں کی ضرورت تھی. وہ معرفت میں ناقص الناقص تھے، جو دیواروں کے سہارے لیتے تھے، جو کان لگاتے تھے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ، ہم لوگوں کو کیسے جانتے ہیں؟ اِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَةِ النِّفَاقِ. مولا فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی ایمان اور نفاق کی حقیقت سے، کہ اس کا نفاق کس درجے کا ہے اور ایمان کس درجے کا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم دیکھیں آ کے اسے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کا ایمان کتنا ہے اور اس ایمان اور معرفت کے بدلے میں وہ کیا کر سکتا ہے. اور یاد رکھے عمل انسان کا طے ہی ایمان اور معرفت کے اوپر ہوتا ہے. ان کو معرفت کا پتہ ہے، انہیں پتہ ہے امجد کیا کرے گا، ان کو پتہ ہے اس کی کتنی سکت ہے، اور جب انہیں پتہ ہے اس کے پاس کتنا علم ہے، کتنی معرفت اور کیسی معرفت ہے، تو اس وقت خود ہی ان کو پتہ ہے یہ تنہائی میں کیا کرے گا، ان کو پتہ ہے یہ سفر میں کیا کرے گا، ان کو پتہ ہے یہ حضر میں کیا کرے گا. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک بندے کو آ کے دیکھیں وہ. لہذا ہمارے نفوس سے وہ آگاہ ہے. کیوں؟ کیسے آگاہ ہے؟ نفوس کی حقیقت ایمانی سے انہیں اللہ نے آگاہی دی ہے، پتہ ہے انہیں. اس لیے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ آئمہ کیسے جانتے ہیں ہمیں. حتیٰ کہ بہت سارے حالات ہم پہ آتے ہیں کہ کسی کا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز ہے نہیں ہوتا. آئمہ دیکھتے نہیں ہمیں آنکھوں سے، اپنی دل کی حقیقت سے ہمارے دل کی حقیقت وہ جانتے ہیں. لہذا جسموں کا مسائل جو ہے نا وہ سب چھوٹ جاتے ہیں، نیچے رہ جاتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا پرسوں کی مجلس میں کہ کوئی ایسی روایت کم ہے کہ آئمہ نے اپنی تعریف کی ہو تو آپ کی تعریف نہ کی ہو. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، بہت کم مقامات ہیں کہ آئمہ نے اپنی تعریف کی ہو اور ہمیں بھول گئے ہوں، لیکن ہم اکثر اپنی تعریف کے ٹائم ان کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے ایسا کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، لیکن ہماری حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. ہم نے کیا کہنا ہے آئندہ؟ یہ درس ہے امام کی طرف سے. ہم نے آئندہ یہ کہنا ہے کہ جو کچھ دیا ہے اہل بیت نے دیا ہے. اگر میں پڑھا لکھا ہوں تو انہی کے توسط سے، انہی کے صدقے میں ہوں. اگر مال ہے تو انہی کے صدقے میں ہے، اگر طاقت ہے تو انہی کے صدقے میں، اگر اولاد ہے تو انہی کے صدقے میں ہے. ان کے نام کے بغیر کسی نعمت کا ذکر نہیں کرنا، وگرنہ کفران نعمت ہو جائے گی. یہ یاد رکھ لیں آپ، دل میں ضرور رکھیں. اگر دشمن ہے یا بے شرف آدمی ہے تو آپ وہاں نام نہیں لے سکتے، تو دل میں ضرور یہ خیال رکھ کے کہیے گا یہ اسی نے دیا ہے. یہ معرفت کا مقام ہے آپ کے لیے، یاد رکھیے گا. اور اگر ایسا کریں گے نا تو جو نعمت کو بھی ذکر کر کے یا دل میں سوچ کے دیں گے تو اس وقت نعمت جس کے واسطے سے ملی ہے نا وہ اللہ سے خود کہے گا یا اللہ اور دے اسے. کہ یہ محسن کو نہیں بولا آپ نے. سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ میں نسخے چھوٹے چھوٹے بتا رہا ہوں معرفت تک پہنچنے کے لیے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ شِيَّتَنَا، دیکھا جملہ ہے، تیسرے جملے پہ بھی مولا نے آپ کو جو ہے پکارا ہے. اِنَّ شِيَّتَنَا لَمَعْرُوفُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَنْصَابِهِمْ. ہمارے سارے شیعہ جو ہیں وہ معروف ہیں اپنے نسب کے اعتبار سے بھی اور اپنے نام کے اعتبار سے بھی. یعنی ہمیں اپنے تمام شیعوں کا قیامت تک نام کا بھی پتہ ہے، ان کے نسب کا بھی پتہ ہے. مولا حسن واقعی ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ مجھ جیسے کا مولا حسن نام ذہن میں رکھیں. میری اوقات ہی، اب کوئی بہت بڑا انسان ہو نا، کوئی بہت بڑا حکمران ہو تو آپ بڑی مدت کے بعد اس کو ملیں یا ایک دفعہ ملے ہو، تو اگر آپ کو کلاس میں استاد بھی روز آپ جاتے ہیں نام لے کے پکارنے فلاں ادھر آؤ تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں میرا نام لیا جی انہوں نے. تو آپ دیکھیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ناموں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے نسبوں کو بھی جانتے ہیں. یہ معراج ہے خدا کی قسم، علم اہل بیت کی. مولا فرماتے ہیں پھر اگلا جملہ جب میں نے پڑھا، خدا کی قسم ترجمہ صحیح آ جائے مجھے، وجد کا جملہ ہے. پہلے میں آدھا جملہ پڑھتا تھا،
آپ نے بھی سنا ہوا ہے کہ اللہ نے ہم سے ان کے لیے میثاق لیا ہے. اخذ اللہ میثاقا الست بربکم، اور ولایت علی کا ہم سے وعدہ لیا تھا. یہ پڑھا سنا ہوا ہے نا آپ نے. یہاں جو جملہ آیا ہے نا دو طرف کا ہے. مولا فرماتے ہیں اخذ اللہ المیثاق علینا وعلیہم، اللہ نے ان سے ہماری ولایت کا میثاق لیا ہے، وعدہ لیا ہے، اور ہم سے ان کی مومنیت کا وعدہ لیا ہے. اپنی قدر کو سمجھیں. ایک طرفہ نہیں بات کی مولا نے، کہا ہم سے بھی اللہ نے میثاق لیا ہے ان کے لیے کہ تم ان کے والی ہو، تمہیں انہیں چھوڑنا نہیں ہے، تمہیں ان کو دور نہیں کرنا ہے، تمہیں ان کو جو ہے اپنی محفل سے نکالنا نہیں ہے، تم نے رحم کرنا ان پہ، اور تم سے یہ میثاق لیا ہے کہ تم نے ہمیشہ ان کے موتی رہنا ہے، ہمیشہ ان کے سامنے جھکنا ہے، ہمیشہ ان کی تعظیم کرنی ہے، ہمیشہ ان کی تکریم کرنی ہے، ہمیشہ ہر خوشی اور غمی میں انہیں سب سے آگے رکھنا ہے. یہ یاد رکھیں، ایک طرفہ میثاق نہیں ہے. دعا کریں جو مقبولیت امام حسن کا واسطہ دیں، کیونکہ مولا کا کلام ہے. مولا ایک دفعہ ہم اس میثاق میں داخل ہو جائیں. جتنی میں جلدی چاہتا تھا اتنی دیر ہو گئی ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر مولا فرماتے ہیں یردونا موردنا، کہ جہاں ہم داخل ہوں گے یہ بھی وہاں داخل ہوں گے. جہاں بھی ہم جائیں گے یہ ہمارے ساتھ جائیں گے. قیامت کے دن یا جنت میں یا مختلف جگہوں پہ کیسا پتہ کیوں جدائی ہوگی؟ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں بالکل یہ جو 60-50 سالہ زندگی ہے نا، یہی آگے چلنی ہے، کوئی نئی زندگی نہیں ہوگی. وہ اسی کی حقیقت مولا نے اس کتاب میں بھی فرمایا. وقت نہیں ہے کہ میں پڑھوں آپ کی خدمت میں، تفصیل سے اتنا بتا دیتا ہوں. مولا نے موت کی حقیقت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہی وہ زندگی ہے کہ جس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے موت کے بعد شروع کیا جائے گا. جو یہاں کیا ہے بالکل وہی ہوگا. اگر میں آج صبح اٹھا، میں نے اگر امام حسن سے توسل کیا، امام حسن کی حدیث پہ عمل کیا، امام کی خواص پہ عمل کیا، اطاعت کی، جتنی دیر اطاعت میں رہوں گا قیامت والے دن جنت میں، حشر میں، قبر میں اتنی دیر حسن کے پیچھے چلتا رہوں گا، حسن کے ساتھ رہوں گا. اور جتنی دیر میں اپنی منمانی میں چلا گیا اتنی دیر حساب کٹ جائے گا، اتنی دیر جدا ہو جاؤں گا، اتنی دیر دور ہو جاؤں گا، اتنی دیر جنت سے دور ہو جاؤں گا، اتنی دیر حشر میں رہوں گا، اتنی دیر اندھا رہوں گا جتنی دیر ان کی نسبت یہاں اندھا رہا ہوں. اندھے سے کیا مراد ہے؟ ان کی جب معرفت حاصل نہیں کی. پہنچ جائیے جملے کی گہرائی میں جائیے کہ جو یہاں ان کے لیے کرنا ہے وہی وہاں انہوں نے دینا ہے آپ کو. یہ ذہن میں رکھ لیں. باقی میں سخت باتیں نہیں کرتا ہوں، یہ عشق کی بات ہے کہ آپ دعائے کمیل میں جملہ بھی پڑھتے ہیں. ہر شب جمعہ آپ نے پڑھا ہے کہ یا اللہ جہنم میں ڈال دینا لیکن فراق نہ دینا اپنے اولیاء سے، جدائی نہ دینا. یہ کیا جملہ؟ یہ عشق کا جملہ ہے. یہ دعا مانگا کریں یا اللہ نعمت چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں دینی ہے دے، تیری مرضی ہے، کتنی دینی ہے وہ بھی تیری مرضی ہے، لیکن کبھی اہل بیت کے دامن میں جو ہاتھ ہے نا اس کو ہمارا کم نہ ہو جائے، اس میں طاقت کم نہ ہو جائے. ایک دعا ضرور مانگا کریں سجدے میں جا کے، صبح اٹھیں ضرور مولا یا اللہ تجھ سے ایک التجا ہے، یہ ضرور پوری کرنا کہ دامن اہل بیت میں جو آج طاقت تھی نا پچھلی رات تک، اس سے زیادہ آج طاقت دے دینا، یہ نہ اس سے کم ہو جائے، یعنی اور تمسک مل جائے. خدا کی قسم یہ دعائیں آخری دعائیں ہوتی ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں جہاں ہم جائیں گے یہ جائیں گے، وَيَدْخُلُونَ مَدَاخِلِنَا، اور یہ وہاں داخل ہوں گے جہاں ہم داخل ہوں گے. لَيْسَ عَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَغَيْرُهُمْ،
ایک جملہ نہیں مولا نے بولا، ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں آپ کو. مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد ابراہیم، قرآن کہتا ہے نا ملت ابراہیم میں تم شامل ہو جاؤ. مولا فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم میں ہم ہیں یا ہمارے شیعہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی ملت ابراہیم پہ نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذِينَ بِحُجْزَةِ نَبِيِّنَا وَإِنَّ نَبِيِّنَا آخذ بحجرت اللہ وَإِنَّ شِيَّتِنَا آخذین بحجرتنا. جملہ عجیب ہے واقعا، واللہ باخدا. اب تصور کریں کس مقام پہ لے گئے ہیں اہل بیت. یہ احسان ہے ان کا، یہ جود ہے ان کا، یہ سخاوت ہے ان کی. اشرفیاں دینا بہت چھوٹی بات ہے. وہ ایک کو دی، دو کو دی، وہ ایک مظاہر میں سے ہے، ظاہری باتیں ہیں. قیامت تک کے لیے کیا دے دیا آپ کو؟ پڑھتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہیں آپ محمد رسول اللہ، پڑھتے ہیں آپ علی ولی اللہ. اس کے بعد آپ کو لایا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. پھر ترجمہ کرتا ہوں، آپ نہیں سمجھے. مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن نبی نور الہی سے رابطے میں ہوگا، یعنی ہمارے جد رسول اللہ ڈائریکٹ نور الہی سے متوسل ہوں گے، اور ہم اپنے جد کے متوسل ہوں گے، اور ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ہم سے متوسل ہوں گے. اور یہی لائن جو ہے وہ پریشانی سے بھی بچے گی، آفت سے بھی بچے گی، اندھا ہونے سے بھی بچے گی، ہر مشکل سے بھی بچے گی. حشر ان کے لیے ایسا مقام ہوگا جس میں لطف اٹھایا جاتا ہے. حشر ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی، جو لطف اٹھایا جاتا ہے وہ مقام ہوگا. یہ لوگوں کو دیکھیں گے، لوگوں کے فیصلے کریں گے. ہم فیصلے ان کو دیں گے کہ تم فیصلے کرو، اے فلاں تم آؤ، ان کا فیصلہ تم کرو، ان کا فیصلہ تم کرو، ان کا فیصلہ تم کرو. اسی لیے جب معراج پہ رسول گئے تھے، اسی اتصال کو رسول نے بھی بیان فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وشیعۃ خیر البریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ معراج ہے آپ کی. خدا کی قسم اپنے آپ کو کھویا نہ کریں، ہم اپنے آپ کو ضائع نہ کیا کریں. خدا کی قسم ہر شے کو اہل بیت کے صدقے میں، روایت میں آ رہا ہے آگے، بالکل آگے جملہ آ رہا ہے، ہر شے کو اللہ نے ہمارے لیے قربان کر دیا ہے، ذبح کر دیا ہے. جانور ذبح کر دیے ہیں، سبزیاں ذبح کر دی ہیں، پہاڑ خدمت میں رکھ دیے آپ کے، دریا خدمت میں رکھ دیے آپ کے، ہوائیں خدمت میں رکھ دی ہیں آپ کے. آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل. مولا فرماتے ہیں ہر شے کو ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے خدمت میں رکھ دیا ہے. خادم ہے ہر شے آپ کی، فرشتے آپ کے خادم ہیں، آپ مخدوم ہیں ان کے. آپ پریشان ہو گئے ہیں. فرشتے، مولا فرماتے ہیں ہمارا جو مومن ہے نا، جتنا ہمارے قریب ہوتا جاتا ہے اتنے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے بڑھتے جاتے ہیں. یہ مقام ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ من فارقنا ہالکا، جو ہم سے تھوڑا بھی جدا ہوگا ہلاک ہو جائے گا. زندگی میں ان سے جدا نہ ہوا کریں. گناہ ان سے جدائی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے جدا ہونا ان سے؟ گناہ سب سے بڑی چیز ہے جو اہل بیت سے جدائی کا باعث بنتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ اتَّبَعَنَا، جو ہمارے پیچھے چلے، لحق کے بنا، کہ لحق البنا، اس نے کیا کیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ جڑا رہا ہے. جس نے ہماری اتباع کی ہے وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جس نے ہم سے دوری اختیار کی ہے گناہ کے ذریعے وہ گیا. کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مولا فرمایا تارکو لولایتنا کافر، ہماری ولایت کو ایک لمحہ بھی چھوڑنے والا کفر کی حالت میں ہوتا ہے. یاد رکھیں. اور فرماتے ہیں وَمُتَّبِعِ لِوَلَایَتِنَا مُؤْمِنٌ، ہماری ولایت کا دیکھیں خط لکھا ہے. اس کے دل میں مشکل تھی نا، راوی کے اس کو طاقت دے رہے ہیں مولا، اس کے دل کو معرفت دے رہے ہیں
کہ تمہارے دل میں جو کمزوری آ گئی ہے، ضعف آ گیا، میں اپنے جملوں سے اسے دور کروں گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں لا یحبنا کافر ولا یبغضنا مومن، مومن کبھی ہم سے بغض نہیں رکھے گا اور کافر کبھی ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لینا، مولا نے خط کھینچ دیا ہے، حد فاصل جسے آپ کہتے ہیں دونوں کے درمیان، بتا دیا کہ جو بھی کافر ہوگا وہ ہم سے محبت چاہے کسی حالت میں آئے، چاہے جنگ کے لیے آئے، چاہے بات کرنے آئے، یا کسی بھی طریقے سے آئے، اور فرماتے ہیں کہ مومن کبھی ہمارا بغض نہیں رکھ سکتا، کسی دل کے کونے میں اس کے بغض نہیں ہوگا ہمارا۔ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُحِبُّنَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَبْعَثَهُ مَعَنَا۔ بڑا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم بڑا جملہ ہے، اس کا ترجمہ میں ڈرتا ہوں کرنے سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کو ہماری محبت میں موت آئی، جس کو ہماری محبت میں موت آئی، جملے کو ایک دفعہ ترجمہ کروں گا پھر دوسری دفعہ کروں گا، لرزیے گا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس کو ہماری محبت میں موت آئی، کانا حقاً علی اللہ، اللہ پہ یہ حق ہے اس کا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجے قیامت کے دن۔ یعنی اللہ پہ واجب ہے، یہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں، واجب عقلی سے کہتے ہیں ہم، یا شان الہی ہے، یہ لطف الہی کے خلاف ہے، یہ حقاً علی اللہ، میرا جملہ نہیں ہے، کہ اللہ پہ حق ہے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجے۔ پھر مولا فرماتے ہیں نحن نور لمن تبعنا ہدن لمن اقتداءنا بنا ومن رغب عنا فليس منا ومن لم يكن منا فليس من الاسلام شيء۔ عجیب جملے رقم کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو ہم نور ہیں، ہم ہدایت ہیں، ہم جس نے ہماری اقتدا کی، جو ہمارے علم سے اور عمل سے متاثر ہو کے ہمارے علم اور عمل پہ عمل کرتا رہا، ہم سے معرفت لیتا رہا، وَمَنْ رَغِبَ عَنَّا، اور جو جدا ہو گیا ہم سے تھوڑا سا بھی، فَلَيْسَ مِنَّا، ہم سے نہیں ہے وہ، علم و عمل میں، نہ علم اپنا جھاڑنا شروع کرنا، نہ عمل اپنا الگ سے شروع کرنا، جو ہم کہیں وہی سنتے رہنا، جو ہم کریں وہی کرتے رہنا، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں نہ ڈالنا دین میں، نہ شامل کرنا، مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، کیونکہ ہم پوچھیں گے کہ یہ پڑھا تھا ہماری طرف سے، ہم نے کہا تھا یہ، ہم نے کیا تھا یہ، نہ کرنا، جو ہم نے کیا وہی کرنا، جو ہم نے کہا ہے وہی کرنا۔ اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَّا، اور جو ہم سے نہیں ہوگا، جس نے رغبت دوسری طرف کی وہ ہم سے نہیں ہوگا، اور جو ہم سے نہیں ہوگا اس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے۔ ظاہراً کلمہ پڑھتا رہے، ظاہراً کہتا رہے، اس کے بعد ایک جملہ اور پھر میرا وقت تو ختم ہو گیا ہے، میں اگلی روایت پڑھنا چاہتا تھا، بنا فتح اللہ الدین، کہ ہمارے ذریعے اللہ نے دین کا افتتاح کیا ہے، دین کو شروع ہی ہمارے لیے کیا ہے۔ دین کب سے ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم کے پاس دین تھا، وہ ایک ہی دین ایک ہے، یاد رکھیے گا، دین مختلف نہیں ہے، دین صرف ایک ہے اللہ کے نزدیک۔ آدم آئے دین ایک لے کے آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے۔ مولا یہ سمجھانا چاہتے ہیں ان کے دین کو الگ نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا کہ آدم دین لے کے آئے، نہیں، دین کا افتتاح ہم سے کیا ہے خدا نے۔ اگر آدم کے پاس دین تھا، آدم اگر دیندار تھا ہماری وجہ سے تھا، نوح اگر دیندار تھا ہماری وجہ سے تھا، ابراہیم اگر دیندار تھے ہماری وجہ سے تھے۔ یہ مت سوچنا کہ بعد میں ہم آئے ہیں، یہ تو متاخر جسمانی ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بنا اطعمکم آشاب الارض، اللہ نے ہمارے ذریعے
ان نباتات کے وسیلے سے تمہیں رزق دیا ہے، کھانا دیا ہے. جملہ بڑا بھاری ہے. طعام کہتے ہیں نا آپ، مولا واضح فرما رہے ہیں بنا ہماری وجہ سے. نہ کہا کہ نہیں یہ شرک ہے، اللہ رزق دیتا ہے. اللہ دیتا ڈائریکٹ دیتا تو لو جا کے منہ کی کھاؤ گے. اللہ دیتا ہی نہیں ہے ڈائریکٹ. مولا فرماتے ہیں بنا ہماری وجہ سے جو ہے اللہ نے ان اعشاب کو، اعشاب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یا مثلا یہ جو نباتات ہیں، پودے ہیں، جو مولا فرماتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اللہ نے ان کے ذریعے زمین سے تجھے کھانا دیا ہے. یعنی جو تم کھا رہے ہو ہماری وجہ سے کھا رہے ہو. پھر فرماتے ہیں وَبِنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جو بھی اللہ نے تم پہ منت کی ہے، جو بھی اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، وہ سب کا سب ہماری وجہ سے کیا، ورنہ تمہارے اوپر احسان ہی نہ ہوتا. پھر مولا فرماتے ہیں بنا ينقذكم اللہ فی حیاتکم وفی قبورکم وفی محشرکم عند الصراط والمیزان وعند الورود. ہماری وجہ سے تم دنیا میں بھی نجات پاؤ گے، تمہاری وجہ سے تم زندگی میں بھی نجات پاؤ گے، ہماری وجہ سے تم قبروں میں نجات پاؤ گے، ہماری وجہ سے تم محشر میں نجات پاؤ گے، ہماری وجہ سے صراط پہ نجات پاؤ گے، ہماری وجہ سے جنت میں، میزان میں، جنت میں داخلے میں اور جنت میں باقی رہنے کے لیے بھی ہماری وجہ سے تم رہو گے وہاں پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے روایت کو چھوڑ دیا ہے، صرف میں نے 25% روایت پڑھی ہے آپ کی خدمت میں. خدا کی قسم کوئی دل ہو، کوئی زبان ہو. اب میں نے تو خالی ناقص اپنے علم کے مطابق تھوڑے بہت کے ترجمہ کیا ہے. مولا اس کے بارے میں کیا ذہن رکھتے تھے، کیا دل رکھتے تھے، اور مولا نے کہاں جا کے یہ فرمایا ہے، کس معرفت کی بلندیوں میں، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے، ہم جان ہی نہیں سکتے. مومن کی نشانیاں مولا نے 22 بتائی ہیں. توجہ رکھیے گا، ٹائم تو میرا ختم ہو گیا ہے. مومن کی نشانیاں 22. کتنی؟ 22 عجیب و غریب نشانیاں. انا من اخلاق المؤمن، مولا فرماتے ہیں مومن کے اخلاق میں چند چیزیں ہیں. یہ پتہ کیوں بیان فرماتے ہیں مولا؟ ایک تو اپنی اصلاح کے لیے، ہم یعنی اپنی اصلاح کریں، اور دوسرا دوسرے کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے. ہم فوراً دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بڑا زبردست آدمی ہے، بزنس کرتے ہیں، کل وہ ڈنگ مار کے چلا جاتا ہے. مولا کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ذہن میں رکھنا، اپنے لیے بھی اور کسوٹی کے طور پہ بھی. اگر لوگوں کو پرکھنا، اسی پہ پرکھنا. فوراً نہ کہہ دینا بڑا مومن بندہ ہے جی، وہ بہت زیادہ نیاز دیتا ہے، پتہ بعد میں چلتا ہے کہ وہ نیاز ادھر سے جناب نے کام کیا ہوا خوب اور بڑی نیاز دے رہا ہے. وہ یہ بہت چل رہا ہے اس وقت، یاد رکھیں. ائمہ اس کو مولا حسن فرماتے ہیں کہ ہم اپنی دربار میں نجاست کو قبول نہیں کرتے. ہمارے لیے حرام رزق کو صرف نہ کرنا، ہم بڑے مقدس ہیں، ہم اس سے بہت عالی ہے کہ تم اپنے حرام رزق کو ہمارے نام پہ لوگوں کو دو. یہ ہماری توہین کرو گے. قیامت کے دن ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے حرام اور نجاست والے رزق سے کیوں ہمارا نام جوڑا پاکیزہ؟ کیوں کہا مجلس حسین کی نیاز ہے؟ ہمارے لیے رزق پاک لے کے آنا، جیسے حج پہ جاتے ہو وہ والا رزق لے کے آنا ہمارے لیے. خمس دیا ہو جس میں، زکوٰۃ دی ہو، فقراء کا حق نہ ہو جس میں، ظلم نہ کیا ہو تم نے، وہ رزق لے کے آنا. مولا فرماتے ہیں ان من اخلاق المؤمن قوۃ فی الدین. ایک تو اس کا دین قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کا دین ضعیف نہیں ہوتا کہ جو سنے اس کی طرف چل دے، جو دیکھے اس کی طرف چلا جائے، جس طرح ہوا جا رہی ہے اس طرف چلا جائے. مولا فرماتے ہیں قوۃ فی الدین، اس کا دین مضبوط ہوتا ہے. وَكَرَمًا فِي اللِّينِ، کہ وہ جو کسی کو دیتا ہے نا، معاف کرتا ہے، کرم کرتا ہے، تو اس میں بڑی نرمی کے ساتھ کرم کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں مارا لگا سا تینوں، بعد میں پھر روک لیتے ہیں. ہم آنکھیں اس سے نکال رہے ہوتے ہیں، ہم ہاتھ ہمارا نہیں اٹھتا. اکثر ہے نا ہمارے درمیان، کرتے کیا ہم کہ اس کو
بڑے ہی غصے سے، یعنی اس کو کھا جانا ہے، ختم کر جانا ہے. مولا کہتے ہیں ایسے نہ معاف کیا کرو، معاف کرو بڑی نرمی کے ساتھ، معاف کرو مسکرا کے. ایسے نہ معاف کرنا، یہ معاف کرنا نہیں ہے، یہ تم نے ضبط کیا ہے نفس پہ، حرارت اندر ہے تمہارے، معاف نہیں تم نے کیا. معاف کرنا لین سے، یعنی نرمی سے. یہ بڑی مقام ہے واقعا، بڑی بلندی ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں حزمن فی علم، کہ تم علم میں احتیاط کرنا، محتاط رہنا علم میں، نہ ناقص علم لینا، نہ ناقص علم دینا کسی کو، نہ غلط بولنا، نہ غلط سننا تم کسی کی اور اس پہ اثر نہ لینا. پھر مولا فرماتے ہیں چوتھی صفت وَعِلْمًا فِي حِلْم، علم کس میں ہے؟ حلم میں ہے. کہا کہ حزمن فی علم، کہ علم میں کیا ہے؟ دانائی. دانائی میں کیا ہے؟ سوچ، ہوش، احتیاط. اور علم کس میں ہے؟ حلم میں ہے، یعنی صبر میں، تحمل میں، جلدی نہ کرنا. یعنی علم کی نشانی ہے کہ انسان تحمل مزاج ہو جاتا ہے، اس کے اندر جلدی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَتَوْسِعَةً فِي النَّفَقَةِ، کہ جب بھی کسی کو نفقہ دے گا تو کھلا دینا، تانگ نہ دینا. نفقہ 4 لوگوں کا انسان پہ واجب ہوتا ہے. یہاں فقہ بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. بیوی کا، والدین کا اور بچوں کا. آپ کہیں گے والدین کا بھی نفقہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، انشاءاللہ فقہ میں پڑھیے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَقَصَدًا فِي الْعِبَادَةِ، عبادت میں قصد قربت رکھنا، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. پھر فرماتے ہیں تحرجا من الطمع، کہ وہ جو مومن ہے اس کے اندر جو آرزو مندی ہوتی ہے نا انسان کی، ایک مثلا آرزو رکھتا ہے، طمع کی آرزو نہیں رکھے گا، طمع سے باہر ہوگا. وہ لالچ کر کے کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، لالچ کے ساتھ کسی سے دوستی نہیں کرے گا، لالچ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں چلے گا. کیوں چلے گا؟ خدمت کے لیے. کیوں چلے گا؟ ہماری رضا کے لیے. لہذا مومن ایک دوسرے سے لالچ نہ کریں، کام ہوگا. مولا کہتے ہیں ہمارے آخر میں جملہ ہے کہ ہمارے اوپر چھوڑ دینا. پھر فرماتے ہیں لا وبرن فی استقامت، اگر نیکی کرتا ہے تو اس میں قائم رہتا ہے. یہ نہیں کرتا آج نیکی کی ہے، کل اس کی طرف سے رسپانس نہیں آیا تو کہا کر چھٹی کرو بھائی، تم نے سلام کیا تھا مجھے کل. مولا فرماتے ہیں نہ، ایسا نہ کرنا. بالکل خدا کی قسم ایک ایک جملے پہ ہم عمل کریں، یہ معاشرہ اسی جگہ جنت بن جائے. آئمہ سردار ہیں جنت کے، وہ اس عالم کو چھوڑنے نہیں آئے تھے، اس عالم کو جنت بنانے آئے تھے. قوم نے انہیں موقع نہیں دیا. یہ کبھی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، آئمہ کے روایات موجود ہے کہ ہم تو آئے تھے جنت بنانے، تم نے ہمیں زندانوں میں ڈال دیا. اسی لیے روتے تھے، ورنہ تکلیف کی وجہ سے نہیں روتے تھے. کہتے ہم تو تجھے یہاں پہ جنت دینے آئے تھے. یہ جنت ہے خدا کی قسم. وَلَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يَبْغِضُ، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب غصہ ہوتے آتا ہے نا مومن کو، تو غصے میں وہ کسی کے ساتھ حد سے تجاوز نہیں کرتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا غصہ آیا، گالیاں بھی، تھپڑ بھی، اور جو ہم سے کمزور ہم قوی سے قوی. مولا کہتے ہیں ایسا نہ کرنا. پتا چلے گا تمہارا کہ جب غصہ، تم غصے میں آ کے حد سے تجاوز نہ کرو، غصے میں تجاوز نہ کرنا. جلدی سے پڑھو میرا. لا یعصم فمن یحب، اور جس سے محبت کرتا ہے اس میں گناہ نہیں کرے گا. یعنی بیٹا ہے اس سے محبت کرتا ہے، بیٹی ہے اس سے محبت کرتا ہے، بیوی ہے اس سے محبت کرتا ہے، تو اس میں ماں کا حق پامال نہیں کر دے گا. پتہ ہے بڑا نسخہ ہے یہ. مولا فرماتے ہیں جس سے محبت ہے اس میں گناہ نہ کرے. ویسے گناہ سے بچنا کمال نہیں ہے، فرماتے ہیں جس میں محبت ہے اس سے بچے. پھر فرماتے ہیں لا یدعی ما لیس لہ، اس کی طلب نہیں کرتا جو اس کے لیے نہیں ہوتا، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جا کے جیب میں دیکھتے ہیں کتنے پیسے ہیں اس کے، وہ تمہارے ہے ہی نہیں، کیوں دیکھو تم اسے. کمپیوٹر کسی کا سامنے آ گیا، موبائل آ گیا، دیکھو تو صحیح کس کے میسج آتے ہیں اس کو.
نہیں، مولا کہتے ہیں جو تمہارے لیے نہیں ہے نا اسے ہاتھ نہ لگانا، اس کی طرف دیکھنا نہ، اسے طلب نہ کرنا. کیوں کہ جو تمہارے لیے آ رہا ہے وہ رک جائے گا، تم کیونکہ غلط ڈائریکشن کی طرف چلے گئے ہو. میرے پاس وقت نہیں ہے خدا کی قسم، میں ادھر بہت سی چیزیں. ولا یحجدو حقا ہوا علیہ، اور جب اس کی کوئی غلطی نکالتا ہے جس پہ وہ حق پہ نہیں ہوتا اس کا انکار نہیں کرتا مومن، کہتا ہے ہاں بالکل میں نے ایسا کیا ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا. ہم کیا اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کیا ہے. یہ صفائی ہو رہی ہے. ائمہ نے واقعاً اس کے بعد فرماتے ہیں ولا یحمز ولا یبغی، کہ وہ کسی بھی فرد کو سختی نہیں کرتا کہ جو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. کیونکہ وقت بہت ہو گیا، مجھے یہ وعدہ ہوتا ہے میرا کہ میں نے مجلس چھوڑ دینی ہے وقت پہ، تو اس لیے وعدہ خلافی نہ ہو جائے. روایت بھی میں چھوڑ رہا ہوں. میں نے ابھی تک 17 نشانیاں آپ کو بتائی ہیں مومن کی، 22 اس روایت میں ہے، کاش وقت ہو تو انشاءاللہ، اور 29 جملے اس روایت میں، 29 جملے. یہ جملے اگر سونے کا پانی لے کر لکھے جائیں تو میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے سونا. اگلی جو روایت ہے کل انشاءاللہ بیان کروں. خوب آئیے گا، مولا کے صدقے میں آئیے گا، میرے لیے نہ آئیے گا. میں نہیں کہتا کہ رش ہو، مجھے صرف درد یہ ہے کہ حسن کا یہ کلام کتابوں میں ہی نہ رہ جائے، یہ آپ کے ذہنوں میں آئے، آپ کے دلوں میں اترے. میں نے اپنی بات کوئی نہیں کرنی، صرف امام کی بات آپ کو عرض کرنی ہے. ضرور آئیے گا، ٹائم نکال کے آئیے گا، ضرور سنیے گا. یہ عجیب و غریب امام نے ارشاد فرمایا اس میں. عزیزان محترم، میں نے بہت زحمت دی ہے آپ کو. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. آج میں کتاب پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا ممبر پہ بیٹھ کے. کتاب حسین کے سر کے بارے میں ایسے ایسے جملے لکھ گئی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. رأس الحسین یعنی حسین کا سر، پوری اس پہ کتاب ہے. بڑے حوصلے سے پڑھوں گا، بڑے حوصلے سے سننا. خدا کی قسم ہمارے پاس 2 طریقے ہیں معرفت اہل بیت کے، ایک ان کے فرمان سن کے، ایک ان کے دروازے پہ جا کے، اور ایک ان کی مصیبت کا ذکر سن کے. مصیبت میں یہ نہ گمان کیا کریں کہ میں کیوں روؤں، یہ نہ کہا کریں. خدا کی قسم جتنا ہو سکتا ہے امام فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. اگر کوئی رونے میں مشکل ہوتی، شرم کا مقام ہوتا، تو مولا اتنی بڑی بات نہ ارشاد فرماتے. انہوں نے کہا شرم نہ کیا کرو، ہمارے غم میں اتنا رونا، جتنا رو گے تمہارا دل پاک ہوتا چلا جائے گا، تمہارا دل صاف ہوتا چلے جائے گا. خدا کی قسم سکینہ نے جو تماچے برداشت کیے تھے نا، سکینہ بد دعا کر سکتی تھی، اسی لیے برداشت کیے تھے کہ مومن آئیں گے میرے بابا کے، عزادار آئیں گے روئیں گے، ان کے دل کی صفائی ہو جائے گی، ان کے دل پاک ہو جائے گی. یہ بھی مقام ہے، معرفت ہے. عزاداروں، حسین کا سر وہ سر ہے کہ جتنی دیر رسول زندہ رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں تھا رسول کی زندگی میں، حتیٰ سفر بھی جب کرتے تھے، کہ اس دن حسین کا سر نہ چوما ہو رسول نے. کوئی دن ایسا نہیں تھا جب تک علی دنیا میں تھے حسین کے رخسار نہ چومے ہو. کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ زہرا نے حسین کے بالوں میں کنگھی نہ دی ہو. بی بی ماتھا بھی چومتی تھی، بی بی گلا بھی چومتی تھی، بی بی رخسار بھی چومتی تھی. اور خدا کی قسم روایتوں میں بی بی اتنا روتی تھی بی بی کا مصلا تر ہو جاتا. ابھی ہوا نہیں تھا کچھ،
लेकिन बीबी उस वक्त रोती थी अपने बेटे पे। नोहे मौजूद है फातिमा के मक्तल की किताबों में, बीबी नोहे कहती थी खुदा की कसम। और ये भी अगली मंजिल है कि जब कज़ाए इलाही से ये दुनिया से चले गए ना, तो हसन हमेशा रसूल की नियाबत में भी सर चूमते थे, अली की नियाबत में भी चूमते थे। इसी किताब में रवायत भी है, मौला को हमेशा हर रोज अपने सीने से लगाते थे। अज़ादारों, जब तक ज़ैनब ने मदीने में जिंदगी गुजारी, कोई दिन ऐसा नहीं था कि ज़ैनब ने हुसैन की ज़ियारत ना की हो। मैं क्यों ये कह रहा हूं एक एक जुमला कि हुसैन के सर की ये अजमत थी, अजीम अजमत थी। अज़ादारों, ये सर के साथ हुआ क्या है? उस किताब में एक एक मंजिल लिखी हुई है सर की, और एक से बढ़ के एक जुल्म हुआ इस सर पे। अज़ादारों, मैं नहीं बयान करता तफसील से, इतना यह कहता हूं कि ज़ैनब जब 70 कदम पे देख रही थी ना, तो शिम्र जब खुश्क गले पे खंजर चला रहा था, उसके बाद शिम्र ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। हाथ डालने के बाद अक्सर मक्तल की किताबों में लिखा है कि इस मलौन ने जब तन से जुदा किया ना मेरे मौला का सर, तो उम्र साद ने इसे इशारा किया है, मैं बड़े पर्दे के साथ पढ़ूंगा। इसने सर को जमीन करबला पे फेंक दिया। अजरों को मिला, खुदा की कसम एक दफा नहीं फेंका। मक्तल लिखती है कि जब भी करीब आता था फिर उसकी तरफ फेंकता था। अजरों को मिला। मैं एक एक मंजिल का इशारा दे देता हूं जो किताबों में लिखा हुआ है। कभी ये सर घोड़े की जीन के पीछे खुरजीन होती है उसमें था, कभी ये सर रस्सी के साथ गर्दन में सुराख करके, कटी हुई गर्दन को सुराख करने की क्या जरूरत थी, रस्सी डाल के हुसैन के सर को घोड़े की गर्दन के साथ बांधा जाता। कभी ये सर को तंदूर में रखा जाता है, कभी ये सर को संदूक में रखा जाता है। अज़ादारों, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया है, तफसील है इसकी खुदा की कसम। एक मकाम पे लेके आ रहा हूं। एक मलौन है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता मिंबर पे, रवायत में मेरे पास कमरे में किताब मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं आपको। ये मलौन जब हुसैन का सर शाम में जब ज़ैनब दाखिल हो रही थी ना, उस वक्त जब लेके चलता है ना, तो हुसैन को ज़ैनब का शाम में जाना जब बर्दाश्त नहीं हुआ, हुसैन के लबों में जुम्बश आ गई, हुसैन के लब हिलने लगे। हुसैन ने इस जालिम से कहा कि ऐ जालिम, तूने मेरे तन को तो करबला में छोड़ दिया है और मेरे सर को लेके आ गए हो, ज़ैनब को शाम लेके जा रहे हो, ज़ैनब को यजीद के दरबार में लेके जा रहे हो। इतना जुमला कहना था। साहिब किताब लिखता है इस जालिम ने हुसैन का सर जमीन पे सामने रखा, अपना ताजियाना निकाला। ताजियाना निकालने के बाद लाले ज़हरा के सर पे इतने ताजियाने बरसाए कि हुसैन के जुबान से ये जुमले निकले, जालिम मेरी बहन देख रही है। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी और गम में न रुलाए। शबे जुमा खूब गिरिया करना हो पिरसा दो। अजरुकुम अल्लाह। एक दो मंजिल और बढ़ाने दो आगे। अल्लाह आपको किसी और गम में न रुलाए।
تھکے ہوئے سارے دن کا کام کر کے لیکن پانی پیو گے، کھانا کھاؤ گے، نیاز کرو گے، حسین کا صدقہ کھاؤ گے، لیکن خدا کی قسم اگلی منزل اتنی سخت تھی سکینہ کے لیے. جب دربار یزید میں یہ سر گیا نا، میں نے مضمون چھوڑ دیا ہے، حسین کا سر کتنی منزلیں طے کر کے آیا. جب گیا نا دربار یزید میں، اس ملعون نے کیا کیا ہے، پہلے ایک ایک کا کہتا مجھے بتاؤ کون ہے. جب بتایا ہے نا، میں منظر کشی نہیں کرتا وہاں کی، چھوڑ دیا میں نے سب کچھ، مضمون بالکل چھوڑ دیا ہے. حوصلہ نہیں ہے انسان کے پاس کہ ہم سن سکے. یہ اللہ جانے زینب کیسے یہ دیکھتی رہی ہے. عزادارو، اس ملعون نے ایک مرتبہ ترتیب سے جو بیبیاں کھڑی تھیں، زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، امام سجاد کھڑے تھے، اس ملعون نے کہا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے. جب بتایا گیا نا یہ حسین کے دل کا سکون ہے. عزادارو، اس ظالم نے کہا اسے آگے کر دو، اس کو اسیروں کے کاروان سے آگے کھڑا کرو. روایت ہے واقعا جب کھڑا کیا نا آگے سکینہ کو، حالت کیا تھی سکینہ کی، کانوں میں خون لگا ہوا تھا، رخساروں کے کہیں نیلے نشان تھے، کہیں خون تھا، سر میں خاک پڑی ہوئی تھی، گردن زنجیر سے بندھی ہوئی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، بیٹیوں کے درد بڑے سخت ہوتے ہیں انسان کے لیے. میں کہوں گا اتنا کافی نہیں تھا. اس ظالم نے کیا کیا، ایک مرتبہ تشت نکالا اپنے تخت کے نیچے سے، مخاطب کر کے کہتا ہے سکینہ یہ دیکھو تمہارے لیے کیا لے کے آیا ہوں. روایت ہے ایک مرتبہ تشت سے رومال اٹھاتا ہے، بی بی بڑی مدت کے بعد دیکھتی ہے اپنے بابا کا سر قریب سے، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا. جب بھی بابا زندہ تھے بابا کے قریب آتی تھی، بابا کے گلوں میں باہیں ڈال دیتی تھی، بابا کے سینے کے ساتھ لگ جاتی تھی، لیکن سر سامنے تھا، سکینہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. یہ ملعون پتہ کیا کرتا ہے، عزادارو برداشت کرنا، مجھے معاف کر دینا، یہ سے ایک چھڑی نکالتا ہے، سکینہ کو کہتا ہے کہ حسین سے پیار کرنا چاہتی ہے نا، بابا سے پیار کرنا چاہتی ہے، بابا کے لبوں پہ بوسے دینا چاہتی ہے. یہ ظالم حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی رکھتا ہے. میں نے پڑھ دیا ہے، چھڑی رکھی ہے، صحابی رسول تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے یزید یہ ظلم نہ کرو، رسول اس منہ کو چومتے تھے، اللہ کی قسم حسین کے ہونٹوں سے خون جاری ہونے لگتا ہے. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، چچا عباس، میرے بابا کے سر کو بچاؤ، میرے بابا کا سر پہلے ہی بڑا زخمی ہے. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ وسلم. یا اللہ حسین کے ان لبوں کا صدقہ ہے تجھے. دل سے دعا کرنا، شب جمعہ ہے. یا اللہ تجھے حسین کے بریدہ گلے کا واسطہ ہے، حسین کی ان زلفوں کا واسطہ ہے جس میں خاک بھی تھی اور خون بھی تھا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کے پاک چہرے کا، تجھے واسطہ ہے سکینہ کی اس مظلومیت کا. جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے دل میں جتنی خواہشات ہیں، نیک خواہشات ہیں،
سکینہ کی مظلومیت کے صدقے میں، مظلومہ کے صدقے میں ساری خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، مومنین و مومنات، شہداء، علماء، ہم جن کو جانتے ہیں نہیں جانتے، شب جمعہ ہے، حسین کا ذکر کیا ہے، تجھے حسین بڑا پیارا ہے، تو نے حکم دیا ہے کہ خود کے ذکر کرو، تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہے۔ سارے مرحومین کو جو بھی جس حالت میں بھی ہیں، اگر گناہگار تھے، نیک تھے، جس طرح بھی تھے، خاص طور پہ حاضرین مجلس کے بعض کے والدین ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو اہل بیت کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ سب کو حسین کے ساتھ محشور فرما۔ یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہمارا بھی چہرہ حسین کے قدموں پہ ہو، تجھ سے یہی التجا ہے، حسین کے صدقے میں ہماری اس التجا کو رد نہ کرنا۔ یا اللہ بحق سید سجاد، بحق زینب سلام اللہ علیہا، تمام مومنین و مومنات جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ خاص طور پہ حاضرین مجلس نے مجھے کہا ہے باہر دوست تشریف فرما، وہ بھی بیمار ہیں، اسی طرح جو مومنین و مومنات جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے مریض ہیں، چاہے وہ جسمانی مریض ہیں یا روحانی مریض ہیں، سب کی مرضوں کو شفاء عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جو یہاں تشریف فرمائیں یا اس مرکز کی خدمت کر رہے ہیں، کسی طریقے سے بھی، نیاز میں، پیسے میں، کسی طریقے سے بھی، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو خوب جانتا ہے، تیرا حسین جانتا ہے، تجھے حسین کا واسطہ ہے اور حسین کے بدلے میں اتنا اجر دے جو حسین چاہتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے التجا ہے کہ جتنے مومنین و مومنات جس جگہ بھی خدمت کریں، علماء، اعلام، مراجع اعظام، سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہیں، جس صورت میں جہاں بھی موجود ہے انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جنہوں نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے، خاص التجا کی ہے، شب جمعہ ہے، بی بی کے صدقے میں، بی بی سکینہ کے صدقے میں، مولا کے صدقے میں، جو بھی تیرے نزدیک واسطے ہیں سب ہم تجھے دے چکے ہیں، سب کے واسطے تو ان تمام مومنین کی وہ جو سری حاجات ہیں وہ پوری فرما۔ ہماری مومنات ادھر تشریف فرما ہیں، ان کے دلوں میں حاجات ہیں، مختلف حاجات ہیں، وہ بھی پوری فرما۔ یا اللہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد نورینہ نہیں، یا بیٹی نہیں ہے، یا اولاد نیک نہیں ہے، یا اولاد کے رشتوں کے مسائل ہیں، یا رزق کے مسائل ہیں، اہل بیت کی پاک اولاد کے صدقے میں سب کے اولاد کے مسائل حل فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں کربلا اور نجف کی زیارت نصیب فرما، ہمیں شام کی زیارت نصیب فرما، ہمیں مشہد کی زیارت نصیب فرما، ہمیں مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، ہمارے تمام گناہ حسین کے صدقے بخش دے۔ یا اللہ کل روز جمعہ ہے، حجت کا ظہور کا دن ہے، ہم نے بہت جمعے حجت کے بغیر گزارے ہیں، ہمارے دل اتنے طاقتور نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن تجھ سے التجا کرتے ہیں حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، حجت کے صدقے میں ہمیں حجت کے یار و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ حجت کے پاک چہرے کی ہمیں زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ حجت کے صدقے میں جتنی دعائیں، جتنا ذکر کیا ہے سب اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ التماس کی گئی ہے سورہ فاتحہ کی مرحومہ نسیم فاطمہ کے لیے، اور پہلی جمعرات ہے انتقال ہوا ہے، اور سب مل کے 5 دفعہ جو سب مریض ہیں ان کے لیے آیا کم تلاوت کریں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔